وفاؤں کے تعاقب میں دشت جنون سے اٹھنے والی صدا صحرا۔ افسانہ میٹھی نیند، تحریر فضل سبحان۔ گزشتہ جمعرات کو معمول کا چیک اپ کرانے کے لیے مجھے سینٹرل ہسپتال جانا تھا۔ جیسے ہی میں نشاط چوک میں کار موڑ کر سعید شریف کی طرف بڑھنے لگا، جہانداد خان جو کہ میرا ہم جماعت تھا کو رکشے کی طرف جاتے دیکھا۔ دور سے آواز دی جو انہوں نے تو نہیں سنی، لیکن ان کے بڑے بھتیجے اجمل خان کے کانوں میں پڑی۔ اس نے فوراً جہانداد خان کو میری طرف متوجہ کیا۔ چونکہ میرے ساتھ کار میں اور کوئی نہیں تھا، اس لیے ان دونوں کو ساتھ بٹھا کر آگے بڑھنے لگا۔ راستے میں حسب معمول وہی روایتی سوال کہ کہاں کا ارادہ ہے سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ جہانداد خان گویا اس متوقع سوال کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ کہنے لگے کہ بس اور کیا، ہسپتال کی طرف جانا ہے۔ ساتھ ہی دانشورانہ فریاد کے انداز میں بولے کہ شوگر کا مرض اب ہمارے خاندان کے ایک فرد کی طرح ہر گھر کا حصہ بن چکا ہے۔ میں نے بھی روایتی انداز میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے روکھا سا جواب دیا، ہاں، اور اس عمر میں تو اکثر لوگ اس موذی مرض کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ انہوں نے میری طرف غور کر دیکھا جیسے میں نے کوئی بڑی خلاف عقل بات کی ہو۔ بولے، برخوردار، میں اپنی بات نہیں کر رہا بلکہ اپنی بھتیجی کی بات کر رہا ہوں جس کی عمر بمشکل 25 سال ہے۔ مجھے تو آپ کی دعا سے 10 سال پہلے یہ سوغات مل چکی ہے۔ میں نے کسیانہ سا ہو کر پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا۔ واقعی اجمل خان ابھی بھرپور جوانی میں تھا۔ بظاہر اس کی صحت میں بیماری کے آثار نہ ہونے کے برابر تھے، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ پیچیدگی کا خطرہ موجود تھا۔ اس لیے جہانداد خان نے اب اس مکمل تشخیص اور اس مرض کی تباہ کاریاں روکنے کے لیے ضروری سمجھا کہ اجمل خان کا ہسپتال میں مکمل چیک اپ کروایا جائے۔ میں من ہی من میں سوچ رہا تھا کہ موجودہ ابتر صورتحال میں ہمارا ملک جن مسائل میں گھرا ہوا ہے ان میں سے ایک افریت یہی ذیابیطس کی بیماری بھی ہے۔ پاکستان میں شوگر پھیلنے کی شرح 20% ہے، جو کہ پوری دنیا میں چوتھی پوزیشن پر ہے، اور پوری دنیا میں نوجوانوں میں اس بیماری کے پھیلنے کی شرح پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ گویا اور کسی کامیابی میں ہماری پوزیشن آئے نہ آئے، ذیابیطس میں تو آ گئی ہے۔ ایک اندازہ ہے کہ ہمارے ملک میں ذیابیطس سے متاثر شہریوں کی تعداد 1,94,00,000 تک پہنچ گئی ہے، اور تقریباً ہر چوتھا چھٹا بندہ اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہے۔ پاکستان میں ہر سال 1.5 سے 2 لاکھ افراد اس بیماری کی وجہ سے معذور ہو رہے ہیں، اور اموات کی وجوہات میں 8ویں بڑی وجہ ذیابیطس ہی شمار ہوتی ہے۔ ابھی میں اس اعداد و شمار میں مبتلا ہو کر لاشعوری ڈرائیونگ کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ اچانک جہانداد نے ایک سرد آہ بھر کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بڑی منافق بیماری ہے سبحان صاحب، مٹھاس سے مارتی ہے، مٹھاس سے حسد کرتی ہے، خود کچھ زیادہ نہیں کہتی لیکن دوسرے امراض کے ساتھ ساز باز کر کے جسم میں وہ فساد ڈالتی ہے کہ جسم میں لڑنے کی سکت ہی کم ہو جاتی ہے، اور جلد یا بدیر کسی اور ابتلا کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے بندے کو مروا ہی دیتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ جوانی صرف دیوانگی ہوتی تھی، اب تو اس موذی مرض نے نوجوانوں کو بھی دیوانگی کی بجائے پسماندگی کے دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ میں نے نوجوان اجمل کے سامنے بیماری کی اس قدر بھیانک تصویر کشی کو مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کسی قدر اصلاحی انداز میں کہا کہ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ شوگر ایک بیماری سے زیادہ ایک بیمار لائف سٹائل ہے۔ اگر زندگی کی عادتوں میں مناسب تبدیلی کر کے اپنی صحت کی طرف توجہ دی جائے تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں رہتا۔ اس مرض میں بس آپ کو شتر بیمہار کی طرح زندگی گزارنے سے روکا جا رہا ہے، اور ایک محتاط سلیقے سے زندگی کے دھارے میں شامل کیا جا رہا ہے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا اجمل خان دعا سلام کے بعد
خاموش بیٹھا یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ پہلی دفعہ بول پڑا کہ آپ کی بات کا مطلب یہ ہوا کہ ذیابیطس کا مرض دشمن کے روپ میں ایک دوست بھی ہے جو آپ کو ایک بھرپور زندگی گزارنے سے نہیں روک رہا بلکہ صرف آپ کی بے ہنگم زندگی کو برداشت نہیں کر رہا۔ آپ کو لازماً بدلنا ہوگا۔ جہانداد نے اپنی بھتیجی کی بات سن کر ایک طرح سے اطمینانیت اور بیزاری کی ملی جلی کیفیت میں جواب دیا، بات تو آپ کی درست ہے، لیکن آسان الفاظ میں کہیں تو آپ تندرست تو نہیں رہے نا۔ بیماری کا نام تو سائے کی طرح ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے۔ میں نے جہانداد کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ بچے کو کیوں منفی سوچ کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ اگر وہ پر امید ہے اور اپنی بیماری کو ایک غلطی کی طرح درست کرنے کی ہمت رکھتا ہے تو آپ شوگر کو اس کا جرم کیوں بنا رہے ہیں؟ پھر میں اجمل سے مخاطب ہوا کہ دیکھو بھائی، اگر آپ میں دم ہے تو آپ اپنی اس بیماری کو ریورس کر سکتے ہیں۔ طب اور سائنس کی ترقی نے انسانوں پر کچھ ایسے راز بھی اشکار کیے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف اس بیماری کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے بلکہ اسے واپس دھکیل کر دوبارہ معتدل زندگی کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ میں خود بھی ڈائبیٹک ہوں اور اللہ کے فضل سے کافی حد تک اس بیماری پر قابو پا چکا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بے شمار نصائح کے باوجود جس عادت کو چھوڑنا میرے لیے ناممکن تھا اب مجبوراً یکسر بدل چکا ہوں۔ میری بات سن کر جہانداد کو شرارت سوچی اور ہنستے ہنستے پوچھا، کہیں آپ چرس تو نہیں پی رہے تھے جو آپ چھوڑ دی؟ میں نے بھی اسی انداز میں ہنستے ہوئے جواب دیا کہ چرس تو خیر کبھی نہیں پی، البتہ میٹھا اس فراوانی سکھایا کرتا تھا کہ اللہ کی پناہ، اوپر سے روزانہ میٹھی چائے، اور وہ بھی اس کثرت سے کہ سمجھو چائے کا چرسی بن گیا تھا۔ پھر کچھ سنجیدہ ہو کر کہا کہ ہر چیز کا حد سے زیادہ عادی ہونا اور بے پرواہ ہو کر استعمال کرنا بجائے خود ایک بیماری ہے۔ ہم اکثر خود کو اپنی منفی عادتوں کا غلام بنا دیتے ہیں اور پھر اسے مجبوری سمجھ کر کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ میری باتوں نے اجمل کو قدر دلاسا دیا۔ اس کی وہ خاموشی جو جہانداد کی خوف کی وجہ سے اس پر مسلط تھی کافی کم ہو گئی۔ اب وہ وقفے سے مسکراہٹ کا اظہار کر کے میری باتوں کی تائید بھی کرنے لگا تھا۔ آخر کار ہسپتال آ پہنچا اور جہانداد نے اجازت چاہی، لیکن میں نے جاتے جاتے ایک آفر دی کہ آپ ڈاکٹر سے فارغ ہوں تو مجھے کال کر لینا، میں جلد از جلد ڈاکٹر سے ملنے کی کوشش کروں گا، واپسی میں اکٹھے گھر چلیں گے۔ انہوں نے جاتے جاتے اس بات میں سر ہلایا اور کچھ فاصلے سے ہاتھ ہلا کر سلام کیا۔ غالباً سلام کا یہ انداز لوکل الیکشن میں ہارنے والے تمام امیدواروں کا ہوتا ہے، جو کہ الیکشن میں مسافے سے بڑھ کر بغلگیری پر آمادہ ہوتا ہے۔ جہانداد بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو ایک دفعہ لوکل گورنمنٹ کی ایک الیکشن میں جیت کر اگلی 2 بار ہار چکا تھا، لیکن وہ ذائقہ ابھی تک نہیں چھوٹا اور ہر الیکشن کے لیے خود کو نامزد امیدوار ہی سمجھتا تھا۔ دوپہر 12:30 بجے میں ڈاکٹر سے مل کر فارغ ہو چکا تھا۔ میرے بلڈ شوگر کے ٹیسٹ کافی بہتر تھے، یورک ایسڈ اور کولیسٹرول کا مسئلہ بھی کسی حد تک قابو میں تھا، اس لیے ایک خوشگوار موڈ کے ساتھ موبائل نکال کر جہانداد کو فون کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم بھی بس فارغ ہو گئے ہیں اور ہم دونوں کا مشترکہ ہم جماعت سوراب گل بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت وہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات خریدنے کے لیے میڈیکل سٹور چلا گیا ہے اور واپسی میں ہمارے ساتھ دوپہر کے کھانے پر مدعو ہے۔ میں نے مروتاً نہ صرف خوشی کا اظہار کیا بلکہ جہانداد کو داد بھی دی کہ ان کے طفیل ہم سہراب گل سے تقریباً 10 سال بعد ملاقات کرنے والے ہیں۔ سہراب گل، جن کو ہم کلاس میں سراب گل کے نام سے پکارتے تھے، ایک خاموش طبع لیکن بہت ذہین انسان تھے۔ ان کے دادا سٹیٹ کے دور میں فتح پور کے علاقے میں ایک قسم کے سرکاری طبیب تھے جو بیک وقت طب اور جدید سائنسی ادویات سے ملا جلا علاج کیا کرتے تھے اور کافی مشہور تھے۔ ان کے والد بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر علاقے کے علوم کی خدمت کر کے فوت ہو گئے تھے۔ البتہ سہراب گل اپنے خاندانی تجربے کے ساتھ ساتھ جدید آلات کو بھی علاج میں استعمال کیا کرتے تھے، لیکن مزید تفصیل مجھے اس لیے معلوم نہیں تھی کہ وہ عرصے دراز سے
سعودیہ میں مقیم تھے اور کسی ریسرچ سینٹر میں ملازم تھے۔ تقریباً 1 بجے ہم 4 افراد گاڑی میں سوار ہو کر گھر کی طرف رواں دوا تھے، لیکن بے تحاشا ٹریفک کی وجہ سے گاڑی کا پہیہ بمشکل گھوم رہا تھا۔ اچانک جہانداد کے پیٹ سے منسلک دماغ میں خیال آیا کہ اس رفتار سے چلتے رہے تو ہم 3 بجے تک گھر پہنچ جائیں گے، کیوں نہ یہاں کسی ہوٹل میں کھانا کھایا جائے۔ سامنے ہوٹل میں کباب، پائے اور مغز کے ساتھ نہاری بھی ملتی ہے۔ میں تو میزبانی کی مروت میں خاموش رہا، لیکن سہراب گل نے اپنی خاندانی طبی ورثے کا حق ادا کرتے ہوئے صاف انکار کر دیا کہ میں ہوٹلوں میں اس طرح کے نامعلوم کھانے نہیں کھاتا جس میں اس کثرت سے پتہ نہیں کس قسم کا گھی ڈالا گیا ہوگا۔ ساتھ بیٹھے اجمل خان نے پہلی دفعہ نہلے پہ دہنا مارتے ہوئے کہا کہ چاچو کون پاگل ہوگا جو بیل کا دماغ کھاتا ہوگا۔ جہانداد ایک طرح سے بھوکی یتیم کی طرح میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے بھی اجمل کی تائید کرتے ہوئے ایک اور چھکا مارا کہ صرف دماغ ہی نہیں، لاتے بھی کھلانے کا ارادہ ہے موصوف کا۔ سہراب اور اجمل تو میرے ساتھ کھل کر مسکرائے، البتہ جہانداد نے اپنے پیٹ کے احترام میں ہماری گفتگو سے واک آؤٹ کرنے کا اعلان کیا اور ٹھیک لگا کر فرنٹ سیٹ میں ایسے دراز ہوئے جیسی کراچی تک جانے کا ارادہ ہو۔ مختصر وقفے کے لیے خاموشی کے بعد سہراب گل کہنے لگی کہ ہم جو کھاتے ہیں ان کا ہماری صحت اور شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ شخصیت پر کھانے کے اثرات؟ اجمل خان نے حیرت سے سہراب گل سے پوچھا۔ ہاں، کھانے کی شخصیت اور صحت دونوں پر گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس موضوع پر بات کریں گے کہ خوراک کا شخصیت سے کیا تعلق ہے۔ البتہ صحت پر کھانے کے اثرات کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا جو پچھلے 10 سالوں کے دوران میرے علم میں آئی ہیں۔ جہانداد نے اگلی سیٹ سے منہ گھما کر اپنے الجھن کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سراب خبردار جو اس وقت لیکچر دینے کی کوشش کی۔ سہراب گل نے ان کی بات کی پرواہ کیے بغیر اپنے تجربے سے اجمل خان کو مستفید کرانا شروع کر دیا، لیکن جہانداد کی وجہ سے آواز مدھم رکھی، جس کی وجہ سے آواز ٹریفک کے شور میں مجھ تک نہ پہنچ سکی۔ البتہ ایک سوال کے جواب میں سہراب گل نے جواب دیا کہ صحت بنیادی طور پر 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اول، کھانے پینے میں فطرت کے قریب رہنا۔ دوم، حرکت یعنی ورزش اپنی حیثیت کے مطابق لازمی طور پر کرنا۔ سوم، سٹریس سے بچنا یعنی اپنے آپ کو بیک وقت ایسے کاموں میں نہ الجھانا جس سے آپ کا فوکس ختم ہو جائے اور 2 تصورات کے مابین کینچا تھانی شروع ہو جائے۔ سٹریس 2 چیزوں کے درمیان کھچاؤ ہی تو ہوتی ہیں، اور کیا؟ اجمل خان کی آواز سنائی دی۔ زبردست، سہراب گل نے تائید کی، اور چوتھی بات اجمل خان نے سابقہ سلسلہ جاری رکھنے کو کہا۔ سہراب گل جیسی زندگی کا آخری راز اشکار کرنے لگے۔ میٹھی اور بھرپور نیند، یہ میری تمام تر تحقیق کا نچوڑ ہے۔ بھرپور نیند جو کہ میری لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، لیکن میں نے سب سے آخر میں بتا دیا۔ سہراب گل بول رہے تھے لیکن میں نے آگے نہیں سنا، البتہ یہی آخری بات میٹھی نیند والی میرے اعصاب کے ساتھ چمٹ گئی، جیسے یہ آخری بات ہی میری تمام تھکاوٹوں کا مداوع ہے۔ مجھے یاد آیا کہ واصف علی واصف نے فرمایا تھا کہ غم کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، نیند سے پہلے تک ہے۔ ان کا ایک اور جملہ بھی بہت خوبصورت ہے کہ قدرت کے دسترخوان پر سب سے لذیذ نعمت نیند ہے۔ کیا بات کہی ہے واصف صاحب نے، لاجواب تحقیق بھی اور بے بدل علاج بھی۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ جملہ تمام تر بیماریوں سے نجات کا ذمہ دار ہے، میٹھی نیند۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ جہانداد کی رائے بھی دریافت کی جائے کہ ان کا تجربہ کیا کہتا ہے۔ کیا دیکھا کہ اس تھوڑی سی خاموشی نے جہانداد کو دنیا کے غموں سے عارضی طور پر آزاد کر دیا ہے، اور وہ گاڑی کے اندر عین ٹریفک کے بے ہنگم شور میں میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ ان کا معصوم سا چہرہ بتا رہا تھا کہ غم کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، نیند سے پہلے تک ہے۔ بہت شکریہ۔